1.5 سال کا بچہ وفات پا گیا ہو تو کیا اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، عقیقہ ہوتا ہے بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، تو جب بچہ ہی ٹل گیا تو اب بلائیں ٹالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس میں فوت شدہ بچے کے عقیقے کا ہمیں حکم دیا گیا ہو۔ اس کے لیے دعا ہے، جنازہ ہے، اللہم اجعلہ لنا اجرا واجعلہ اللہم اجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا اجرا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، کہ اللہ اس کو ہمارے لیے اجر ذخیرہ بنا، واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، ہمارا سفارشی بنا اور ایسا بنا کہ قیامت کے دن اس کی سفارش قبول کی جائے ہمارے حق میں۔ تو بچے کے لیے نہ تو دعائے مغفرت ہوتی ہے اور فوت ہونے کے بعد نہ عقیقہ ہے۔ جنازہ ہوتا ہے لیکن اس میں دعائے مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اس بات کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ مجبوری کی بنا پر مردوں کی طرح سجدہ کرنا، مجھے اپنی کمر کی تکلیف کی وجہ سے سجدہ مردوں کی طرح کرنا پڑتا ہے، میرے شوہر اس سے بھی منع کرتے ہیں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ کرسی پر نماز پڑھنے سے تو یہ بہتر ہے، تو کیا یہ میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں؟ جی ہاں، کرسی پر نماز پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ آپ سجدہ کریں پراپر۔ خواتین کی طرح سمٹ کے سجدہ نہیں کیا جاتا، تو مردوں کی طرح کر لیں۔ عورت کے لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے، اس پہ میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن یہ کہ کرسی پہ نماز سے بہرحال بہتر ہے کہ اگر خواتین کی طرح سمٹ کے سجدہ نہیں کیا جا رہا تو آپ مردوں کی طرح سجدہ کر لیں، لیکن سجدہ زمین پہ کریں آپ۔ والدین پردہ کرانا نہ چاہیں تو کیا بیٹی پردہ کر سکتی ہے؟ اگر ماں باپ لڑکی سے پردہ کرانا نہیں چاہتے لیکن لڑکی پردہ کرنا چاہتی ہے تو کیا وہ کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے، اس پر واجب ہے، بلکہ کر نہیں سکتی، کرنا پڑے گا اس کو۔ تو کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حدیث میں آتا ہے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، تو پردہ کرنا پڑے گا لڑکی کو۔ ماں باپ اگر روکیں تو بھی ماں باپ کی اطاعت اس بارے میں جائز نہیں ہے۔ گھر میں برقع پہن کر نماز پڑھنا، کیا ہم گھر میں ہی برقع پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے برقع پہن کے نماز پڑھنے کی؟ گھر میں تو خواتین اپنے نارمل ڈریس میں ہوتی ہیں، برقع تو نامحرم مرد کے سامنے یا گھر سے باہر نکلنے کے لیے لیا جاتا ہے، پھر بھی کوئی پڑھے تو اچھی بات ہے۔ عبایا پہنتی ہیں عام طور پہ خواتین گھر میں نماز کے لیے، تو عبایا بھی ٹھیک ہے، برقع بھی ٹھیک ہے۔ سونا اور سیونگ ملا کر کتنی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے؟ میرے پاس سونا اور سیونگ ملا کر دونوں کی مالیت تقریباً 11 لاکھ روپے ہوتی ہے، کیا مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، اور آج کل جو 2023 رمضان میں جو ریٹ چل رہا ہے چاندی کا، وہ 1,28,000 پھر 1,39,000 چند دن میں ہی ایک دم اوپر چلا گیا، تو 1,39,40 اس کے لگ بھگ چل رہا ہے، 1,39,40 کے۔ تو آپ نے جب زکوٰۃ نکالنی ہو تو نیٹ پہ ریٹ دیکھ لیں، جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ بنتی ہو نا، جس تاریخ پہ زکوٰۃ آپ کی نکلتی ہے، اس وقت 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ، تو اس مالیت کے آج کل میں نے بتایا کہ 1,40,50 اس سے اوپر نیچے ہی ہو رہے ہیں ریٹ، تو وہ اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں۔ اگر سیونگ اور سونا کی ویلیو ملا کے اتنی بنتی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور کتنی بنتی ہے؟ ابھی سونے کی آپ نے یہ ویلیو دیکھنی ہے کہ آپ جب بیچنے جائیں گے تو کتنے کا بکے گا، وہ ویلیو اور جو بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس کو جمع کر لیں، تو دونوں ویلیو کو جمع کر کے جو جواب آئے سمپل اس کو آپ نے 40 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، جو آنسر آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ مرشد اور مرید کا صحیح کانسیپٹ، مرشد اور مرید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، مرشد اور مرید، مرشد کا معنی جو آپ کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، اور مرید کہتے ہیں جو ارادہ کرنے والا۔ تو یہ ایک ٹرم ہے تصوف کی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے سے ایک تعلق قائم کرتے ہیں، آپ اس سے بیعت کرتے ہیں کہ میں آپ کی رہنمائی میں زندگی گزاروں گا اور آپ سے اصلاح لوں گا میں۔ تو یہ جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ تو شریعت ہی کے مطابق ہے، لیکن اس میں بہت ساری خرافات آ گئی ہیں۔ تو اس کا جو اصل کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی سے کاؤنسلنگ لے، کسی کو اپنا مینٹور بنائے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے مینٹور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم سب کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب انسان اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے نا، جیسے تابعین نے اپنے آپ کو صحابہ کے حوالے کیا، اکثر تابعین ایسے ملیں گے، علم تو سب سے حاصل کیا جا رہا ہے لیکن
التزام اور دوام ایک کے ساتھ ہوا ہے ان کا. جیسے عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ملیں گے, عبداللہ بن عباس کے شاگرد ملیں گے, حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ملیں گے, یہ آپ کو بہت اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ملیں گے. تو علم کے لیے تو سب سے رابطہ کیا جاتا ہے جہاں سے بھی علم ملے, لیکن اپنی اصلاح کے لیے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ کسی ایک کو اپنا مرشد بناتے ہیں تو اس کی برکات اور اس کے فائدے زیادہ حاصل ہوتے ہیں, آپ کی توجہ ایک جگہ مرکوز رہتی ہے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ دو چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری. ایک یہ کہ جس کو آپ مرشد بنائیں یا جس کو آپ اپنا پیر بنائیں وہ شریعت پہ عمل کرنے والا بھی ہو اور علم بھی رکھتا ہو اسلام کا, کیونکہ آپ اس کو جو اپنا بڑا بنا رہے ہیں اس لیے تاکہ اسلام پہ چلیں آپ, تو جو خود ہی نہیں اسلام پہ چلے گا وہ آپ کو کہاں سے چلائے گا, یا جس کے پاس اسلام کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے وہ تو جب نالج نہیں ہے تو وہ تو خود بھی گمراہ ہوگا, آپ کو بھی گمراہ کرے گا. جیسے کہ زیادہ تر پیر و مرشد آج کل اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے, نہ وہ خود شریعت پہ چلتے ہیں, نہ جب خود نہیں چلتے تو ادھر کدھر چلائیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے دماغ میں کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ میں اس کو پھر اسلام پہ چلنے کے لیے کر رہا ہوں, اس کو میں اسلام پہ چلنے کے لیے. تو اگر اسلام پہ نہیں چلا رہا ہوا آپ کو, بعض پیر و مرشد کہتے ہیں علماء سے مسائل نہ پوچھو, تو بھائی مسائل کا علم تو علماء کے پاس ہے, جب مسائل نہیں پوچھیں گے تو پھر غلط چیز پہ آپ چلاؤ گے ہم کو. تو اسلام پہ چلنے کے لیے اگر اس کی صحبت میں رہ کے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز پہ چلنا شروع کر دیا آپ نے, بدعتوں میں انوالو ہونا شروع ہو گئے, تو یہ پھر جہالت ہے, فوراً تعلق ختم کرنا پڑے گا آپ کو, جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ اسکال کرتے ہیں کہ جب ہمیں مسائل کا علم علماء سے مل جاتا ہے تو ہم کسی کو مرشد کیوں بنائیں. دیکھیں علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک مسائل کا علم ہوتا ہے اور ایک وہ علم ہوتا ہے جس کو اللہ کی معرفت خشیت یہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو باطنی علم ہے نا, اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, آخرت کی طلب پیدا ہو جائے, دنیا کی محبت ختم ہو جائے, ہوس ختم ہو جائے, اس کے لیے انسان کو کسی کی صحبت اٹھانا اور اس سے رہنمائی لینا ضروری ہوتا ہے. حلال حرام کا علم تو انسان کو کتابوں سے علماء سے پتہ چل جاتا ہے, لیکن آگے جو اس پر عمل کرنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے اور آپ کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے عمل نہیں ہو پا رہا, ان بیماریوں کا علاج کوئی ماہر جو ہے روحانی ڈاکٹر کر سکتا ہے. روحانی ڈاکٹر سے میری مراد ہے کہ جو بھی اہل اللہ ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, روحانی ڈاکٹر سے یہ جو عملیات والے لوگ ہیں یہ میری مراد نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے, جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے گزرے جن سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے, انہوں نے اکثر و بیشتر کسی کو اپنا مرشد بنایا, کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے. تو یہ بیعت ہونا یا کسی کو مرشد بنانا اسلام میں ضروری نہیں ہے. ضروری ہے کہ اسلام کو فالو کریں, آپ شریعت پہ چلیں. تو کوئی اگر کسی کو پیر بنائے بغیر 100% شریعت پہ چل رہا ہے تو سبحان اللہ, لیکن اگر نہیں چلا جا رہا, گناہ نہیں چھوٹ رہے, دنیا کی محبت ختم نہیں ہو رہی ہے, ہوس ختم نہیں ہو رہی ہے, تو پھر بہتر یہی ہے کہ کسی اللہ والے بزرگ سے تعلق قائم کیا جائے اور اس سے اصلاح لی جائے, اس کو اپنی بیماریاں بتائی جائیں, میرے اندر یہ گناہ ہے چھوٹ نہیں رہا, آپ مجھے کوئی ایسے طریقے بتائیں. تو ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں, ایک شخص کے لیے کوئی علاج کارگر ہوتا ہے, دوسرے کے لیے کوئی دوسرا علاج, تو اس سے اس کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت مفید راستہ ہے, لیکن اس میں 2 نمبریاں بہت شروع ہو گئی ہیں. تو کوئی متبع سنت ہو, دین کا علم بھی رکھتا ہو, شریعت پہ عمل بھی کرتا ہو, اور اس وقت کے علماء کو اس پہ اعتماد بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ خود سے ہی کوئی کھڑا ہو کے اپنے بزرگی کا دعویٰ کر دے, علماء کو کی طرف سے اس کو اجازت بھی ملی ہوئی ہو. تو ایسی صورت میں کسی شیخ سے بیعت ہونا یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس میں پھر بار بار میں بتا دوں کہ 2 نمبریاں بہت ہیں, اور خود شریعت پہ نہیں چل رہے ہوتے, نہ شریعت کا علم ہوتا ہے, مرشد بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے عقیدت محبت میں مرے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے.